دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی یہ تھوڑا سا اگر آپ آگے آئے تو بعد میں مجلس میں آنے والوں کے لیے پھر مجلس روکنی نہیں پڑے گی، تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے اگر تشریف لیں۔ یا اللہم صلی علی محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے سرکار؟ صلی علی محمد خداوند متعال نے جب حضرت انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے انسان کو فطرتاً محتاج ہدایت بنایا، اور اس اللہ نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ میں انسان کو زمین پہ اتاروں گا اور اسے ہادیان برحق کے ذریعے ہدایت یافتہ کروں گا، تو اس نے ہدایت کی مکمل ذمہ داری خود لی۔ اس نے انسان کو ہدایت میں محتاج کیا ہے، آزاد نہیں کیا۔ وہ ہدایت کے معاملے میں آزاد نہیں، وہ محتاج ہے۔ ہدایت اس کی اپنی مرضی اور اس کی منشا کا نام نہیں، اللہ ہدایت کے قوانین مرتب کرتا ہے، اور زمین پر جن کے ذریعے وہ ہدایت بھیجتا ہے اسے ہادی کہتے ہیں۔ وہ خدا ہدایت کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ وہ ہدایت میں اتنی بھی لچک نہیں دکھاتا کہ اس نے ہدایت لینے والے بعد میں بنائے، ہدایت دینے والے کو پہلے بنائے، تاکہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت سے غافل نہ ہو سکے، ہدایت سے بے خبر نہ ہو سکے۔ موضوع ہے شہزادی فاتح شام، اور میں تذکرہ فضائل اور مصائب میں اسی بی بی کا کروں گا، لیکن مجھے اس سے پہلے اس بی بی کا منصب پڑھنا ہے، اس شہزادی کا عہدہ پڑھنا ہے کہ اس بی بی کے پاس کون سا ایسا عہدہ ہے جو علی کی بیٹی ہونے کے بعد بھی یہ فاتح شام بھی ہے، عالمہ غیر معلمہ بھی ہے، اور مخدومہ عالمیان بھی ہے۔ آخر یہ تمام جو شرف اس بی بی کو ملے ہیں، کیا باپ کی وجہ سے ملے ہیں؟ کیا بھائیوں کی وجہ سے ملے ہیں؟ کیا ماں کی وجہ سے ملے ہیں؟ شہزادی کی نسبتیں معتبر ہیں، لیکن فضائل شہزادی کو اس کی ذات کی وجہ سے ملے۔ شہزادی اپنی ذات میں فضیلتوں کا مرکز ہے۔ نوجوان نسل تھوڑی سی متوجہ رہے گی ممبر کی جانب۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ پہلا ہادی ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے زمین پر اتارا گیا۔ پھر حضرت آدم سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ جب اللہ نے نسل انسانیت کا آغاز کیا تو خدا نے جو مخلوقات بنائیں اس میں صرف مرد نہیں تھے، مستورات بھی تھی۔ صرف مرد نہیں تھے، خواتین بھی تھیں۔ صرف آدم کے بیٹے نہیں تھے، حوا کی بیٹیاں بھی تھیں۔ لیکن خدا نے حضرت آدم کے بعد سلسلہ ہدایت کو شروع کر دیا، اور زمین پر ہادی اتارتا گیا، اور نسل آدم کو اس ہادی کے لیے، ہدایت کے لیے اس ہادی کا محتاج بناتا گیا۔ ایک ایک کر کے ہادی زمین پر اترتے گئے، لیکن خدا نے ہر دور میں جیسے جیسے نسل انسانیت پھیلتی جا رہی تھی، نسل انسانیت بڑھتی جا رہی تھی، خدا نے ہر دور کے مرد اور ہر دور کی عورت کو اس ہادی کا محتاج کیا۔ جیسے وہ ہادی مردوں کو ہدایت کرتا تھا، ویسے ہی وہ ہادی مستورات کو ہدایت کرتا تھا۔ خواتین بھی ہدایت اسی ہادی سے لیتی تھی، مرد بھی ہدایت اسی ہادی سے لیتے تھے۔ خدا نے یہ سلسلہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پہ آ کے نبوت کے لحاظ سے مکمل کیا۔ 1,24,000 کوئی کم تعداد نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں خدا نے ایک بھی ہادی مستورات میں نہیں چنا،
خواتین میں سے کسی کو ہادی نہیں بنایا، خواتین میں سے کسی کو ہدایت کے لیے نہیں چنا کہ یہ اب ہدایت کرے۔ ہر دور کی خاتون کو ہر دور کے مرد ہادی کا محتاج کیا۔ زمانہ ترقی پا گیا، انسانیت چاند کے سینے پہ قدم رکھ چکی ہے، انسان زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پہ زندگی بسر کرنے کے طریقے سوچ رہا ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی آج کے دور کی خاتون تقاضا کرتی ہے کہ شعبہ تعلیم ہو یا شعبہ میڈیکل ہو، مجھے میری رہنمائی کے لیے کوئی خاتون ہی چاہیے۔ آج کی خاتون تقاضا کرتی ہے کہ میں مرد کی بجائے کسی خاتون سے پڑھوں، میں اگر اپنی بیماری بتاؤں تو کسی مرد کی بجائے کسی خاتون کو بتاؤں۔ تو کیا اللہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ فطرتاً عورت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے؟ تو جہاں میرے اللہ تو نے اتنے نبی مردوں میں بنائے تھے، ایک خاتون کو نبوت دے دیتا، ایک خاتون کو رسالت دے دیتا، تاکہ وہ خواتین کو ہدایت کر دیتی، وہ خواتین میں تیری ہادی بن جاتی۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کہ اللہ نے ایسا نہ کر کے عورت پہ ظلم کیا؟ نہیں، اللہ نے یہ کر کے عورت کو مزید عزت دی ہے، عورت کو معتبر کیا ہے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کیجئے کہ اللہ نے عورتوں میں کسی کو نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، پیغمبر نہیں بنایا، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے عورت پہ یہ کرم کیا ہے۔ جب اللہ نے مرد اور عورت کو خلق کیا تھا تو خدا نے مرد کی خلقت میں عقل کو پہلے رکھا، جذبات کو بعد میں رکھا، عقل کو اس کے جذبات پہ مقدم کیا، عقل پہلے جذبات بعد میں۔ جب اللہ نے عورت کو خلق کیا تو جذبات پہلے رکھے، عقل کو بعد میں رکھا۔ ناقص العقل نہیں بنایا، لیکن اس کے جذبات کو اس کی عقل پہ مقدم کر دیا، مرد کے عقل کو اس کی جذبات پہ حاوی کر دیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ فرق جو تھا، یہ تفریق جو تھی، یہ امتیاز جو تھا، کیا یہ عورت پہ ظلم تھا؟ نہیں، ظلم نہیں تھا۔ نوجوانوں سر اٹھانا، اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی، جذبات دیتے۔ قربانی عقل نہیں دے گی، عشق دے گا، محبت دے گی۔ کیونکہ اگر عقل والوں کی، چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر آج بھی کسی عقل والے کے سامنے کربلا رکھی جائے گی تو وہ اسے نقصان تصور کرے گا۔ سامنے موت تھی، کیوں گئے؟ لیکن جب عشق والوں کے سامنے کربلا آتی ہے تو پھر وہ نقصان نہیں تھا، وہ امتحان تھا۔ عقل والوں کو کہا جائے کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو وہ خودکشی سمجھیں گے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، عقل ابھی سوچ رہی تھی، عشق کود گیا۔ عقل گردن بیٹے کی چھری نہیں رکھتی، عشق رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا ہر فیصلے عقل کی آنکھ سے نہیں ہوتے، کچھ عشق کی آنکھ سے ہوتے۔ چلے میں جوان ماتمیوں کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آج بھی عزاداری عقل والوں کو دکھاؤ گے وہ غلطیاں نکالے گا، عشق والوں کو دکھاؤ گے تو زنجیر بھی سمجھ میں آ جائے گی، ماتم بھی سمجھ میں آ جائے گا، ننگے پاؤں چلنا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا عشق اور تھا۔ اب خدا نے جذبات کو مقدم کیا عورت کی عقل پہ، اس لیے کہ اللہ نے عورت سے قربانی لینی تھی۔ وہ بیٹی ہے تو اس نے قربانی دینی ہے، اسے سیکریفائز کرنا ہے، بیٹی ہو کے، بہن ہو کے قربانی، بیوی ہو کے قربانی، ماں ہو کے قربانی۔ اللہ نے جس مخلوق کو قربانی کے لیے چنا وہ مرد کی بجائے عورت تھی۔ خدا نے عورت کو مردوں کا محتاج کر دیا ہدایت کے لیے، لیکن نہیں، اللہ نے یہاں پر بھی ایک فلسفہ رکھا۔ اللہ نے ہر دور میں اگر کسی مرد کو نبی بنایا تھا تو اس دور میں اللہ نے خاتون ایسی رکھی تھی جس کے کردار کو اس نے مثالی بنایا تھا۔ اس خاتون کا کردار اتنا مکمل تھا، اتنا کمپلیٹ تھا کہ وہ آئیڈیل بن گئی اس دور کی خواتین کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے نبوت آدم کے پاس تھی، لیکن اسوہ اور نمونہ عورتوں کے لیے حوا کے پاس ہے، اس دور کی خواتین کے لیے حوا کو سیرت بنا دیا۔ نبوت آدم کے پاس، سیرت حوا کے پاس۔ ہدایت آدم سے لے رہی تھی، اس دور کی خواتین سیرت حوا سے لے رہی تھی۔ پھر عورت عزت پاتی پاتی، مقدم ہوتی ہوتی، معتبر ہوتی ہوتی اتنی معتبر ہو گئی کہ ابراہیم کے دور تک پہنچتی پہنچتی عورت اتنی معزز ہو چکی تھی
کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کو بھی حج کے دوران ایک عورت کی سنت پر عمل کرنے کا پابند بنا دیا۔ آج بھی جو مرد بھی حج کرنے کے لیے جائے گا تو وہ صفا و مروہ پہ دوڑے گا، تو یہ ابراہیم کی سنت نہیں ہے، یہ ہاجرہ کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یہ جو آپ صفا و مروہ پہ دوڑتے ہیں، جو سعی کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ تو سنت تو نبیوں کی ہوتی ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت پہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں، حضرت ہاجرہ کی سنت نہیں، سنت ابراہیم کی ہے، لیکن اللہ سنت ابراہیمی میں حضرت ہاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ جب نبوت حضرت ابراہیم کے پاس تھی تو اللہ سنت ہاجرہ کو کیوں زندہ رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب ہاجرہ نے قربانی دی تھی۔ ہم نے پوچھا کون سی قربانی دی تھی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا بیٹا اسماعیل پیاس میں تڑپ رہا تھا، تو ماں بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ ماں نے 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے تھے، وہ چکروں کی تعداد 7 تھی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کو کہہ دیا کہ جہاں جہاں ہوا دوڑی تھی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا۔ آسان قدموں سے چل کے نہیں جانا، تیز قدموں سے چلنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ کیا سنت نبی کی ہوتی ہے؟ ابراہیم دوڑتے، ہم بھی دوڑتے، دوڑتی یہاں پر ہاجرہ تھی، تو نے ہم پر واجب کر دیا کہ تم بھی دوڑو۔ ہر ماں بیٹے کے لیے دوڑتی ہے، ماں تھی بیٹے کے عشق میں دوڑ گئی۔ فرمایا صرف ماں بن کے نہیں دوڑی، اور اسماعیل صرف بیٹا نہیں تھا، اسماعیل آنے والے دور کا نبی تھا۔ یہ حجت کی محبت میں دوڑی تھی، یہ حجت کی محبت میں دوڑی تھی، یہ حجت کے عشق میں دوڑی تھی۔ اب میں جملہ خطابت کا اپنے جوانوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ با کردار عورت حجت کی محبت میں دوڑے تو خدا قیامت تک سنت بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی عورت حجت سے لڑنے کے لیے دوڑے تو خدا لعنت بنا دیتا ہے۔ دو طرح کے کردار، جیو، 2 طرح کے خواتین کے کردار ہیں۔ ایک حجت کے لیے دوڑ رہی ہے، قیامت تک کے لیے سنت۔ میں تمہید سے گزر گیا ہوں اور مجھے بڑی جلدی نتائج کے قریب جانا ہے۔ اس کا مطلب عورت حضرت ابراہیم کے دور تک آتی آتی اتنی معتبر، اتنی معزز ہو چکی تھی کہ ہاجرہ کی صورت میں کردار سامنے آ گیا تھا۔ عورت اور معزز ہوتی گئی، عورت اور عزت یافتہ ہوتی گئی، اتنی معزز ہو گئی کہ عیسیٰ کے دور میں پہنچتی عورت اتنی معزز ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہا، عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہا۔ شاید میں جملہ نہیں سمجھا سکا، جو قریب بیٹھو سر اٹھانا، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، خدا نے یہ نہیں کہا عیسیٰ کے لیے، خدا نے مریم کو نہیں کہا اے مادر عیسیٰ، اے ام عیسیٰ۔ مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن میں کہہ رہا یبن مریم، یبن مریم، یبن مریم، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ میرے اللہ ہمیشہ اس سے ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی نسبت کی جس کے اپنے پاس کوئی فضائل نہ ہو۔ آخر یہ عیسیٰ ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ تیری نشانی ہے، تو نے اسے عمر سے خلق کیا ہے۔ میرے مالک تو مریم کے لیے تو کہہ سکتا ہے اے میرے نبی کی ماں، اے میری حجت کی ماں، اے میرے عمر کی ماں، اے روح اللہ کی ماں، اے کلمت اللہ کی ماں۔ تو مریم کو عیسیٰ کے ذریعے نہیں پہچان کروا رہا، بلکہ عیسیٰ کو کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ خدا نے کہا اس لیے میں عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہہ کے بلا رہا ہوں کہ مجھے خبر ہے یہ قرآن قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ میں لوگوں کے ذہنوں میں، حافظوں کے ذہنوں میں، قاریوں کے ذہنوں میں، مولویوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دوں گا کہ اگر کسی گھر میں نبی بھی رہتا ہو اور عورت کا کردار بلند ہو جائے تو میں اس نبی کو بھی اس عورت کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تھا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا، ہم فاطمہ تو، بسم اللہ سر، وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، یہ زہرا ہے۔ صلی اللہ محمد، یہ سیدہ ہیں، یاد اللہم صلی اللہ محمد، بسم اللہ، ہم فاطمہ تو
ابوہا وبالہا وبنوہا، یہ زہرا ہے، یہ سیدہ کا باپ ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ وہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے مریم کا بیٹا، عیسیٰ چھوٹے نبی تھے، ہمارا نبی سردار نبی ہے۔ اب جملے کا لطف لینا جو سیدہ سے محبت اور مودت کا دعویٰ کرتے ہو۔ عیسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے، مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے اے زہرا کے باپ، ہم فاطمہ تو بابوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے باپ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ 4 حجتیں تھیں چادر کے نیچے۔ تعارف نبی سے نہیں ہوا، تعارف علی سے نہیں ہوا، تعارف حسن سے نہیں ہوا، تعارف حسین سے نہیں ہوا۔ مجمع کو درمیان میں چھوڑنے کا میں عادی نہیں۔ اگر کسی کی فکر میں ہلکا سا بھی ایک خیال پرواز کر رہا ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا تھا، نبی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروایا، علی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروا دیتا، کہہ دیتا کہ نبی ہے کہ نبی کی بیٹی ہے، کہہ دیتا کہ علی ہے کہ علی کی زوجہ، کہہ دیتا حسنین حسنین کی ماں، خدا نے زہرا کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ سوال فرش سے نہیں آیا تھا، سوال عرش پہ آیا تھا۔ یہ سوال مدینے کے کسی صحابی نے نہیں کیا تھا، یہ آسمان کے فرشتے نے کیا تھا، اور عرش پر یہ خاندان پہچانا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا۔ عرش پر اس خاندان کی پہچان ہی زہرا کی وجہ سے۔ عورت جناب مریم کے دور میں آتی آتی معتبر ہو گئی اور نبی کی پہچان بن گئی۔ پھر عورت جناب خدیجہ کے دور میں آئی تو آخری نبوت کا سہارا بن گئی۔ پھر عورت ایک ایسے اوج کمال پہ پہنچی، ایک ایسی بلندیوں کی سدرۃ المنتہا کو عورت نے چھو لیا کہ عورت قیامت تک کے لیے یہی سجدے میں پڑی رہے تو اس کے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ زہرا خاتون ہے، سیدہ خواتین میں سے ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ تک پہنچتے پہنچتے عورت کو مکمل کر دیا۔ ہر دور کا نبی کلمہ پڑھاتا گیا، لیکن سیرت ہر دور میں یا حوا سے لے لو، یا آسیہ سے لے لو، یا حاجرہ سے لے لو، یا مریم سے لے لو۔ اس کا مطلب قرآن نے بہت برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا۔ خدا نے جن خواتین کا تذکرہ کیا ان میں حاجرہ بھی ہے، ان میں مریم بھی ہے، اس میں آسیہ بھی ہے، اس میں سارہ بھی ہے، اس میں حوا بھی ہے۔ آج کی خواتین، آج کی خاتون قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھا کے کہ ٹھیک ہے میں حوا کی سیرت پہ عمل کروں گی، میرے لیے آئیڈیل حوا ہے، وہ حوا کی سیرت پہ عمل کر ہی نہیں سکتی کیونکہ حوا کے پاس مکمل سیرت ہی نہیں ہے۔ حوا بتا ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ چلیں آج کی عورت سے کہیں کہ مریم سے سیرت لے لے، مریم کے پاس بھی سیرت مکمل نہیں، کیونکہ مریم بتا ہی نہیں سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرنا۔ پھر ایک ایسی خاتون چاہیے جس کا کوئی وصف بھی خالی نہ ہو۔ اللہ نے سیدہ پہ آ کے کمال کر دیا، اوصاف مکمل کر دیے۔ زہرا کا بابا نبیوں کا سردار، زہرا کا شوہر ولیوں کا سردار، زہرا کے بیٹے جنت کے سردار۔ جس بی بی کے گھر میں اتنے سردار رہتے ہو، کسی کمی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا ہے؟ باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار۔ لیکن فضیلت یہیں پہ اگر رک جاتی تو یہیں پہ رک جاتی، لیکن موضوع ہے فاتح شام۔ اللہ نے جناب زہرا پہ آ کے فضائل مکمل کر دیے، اس کے باپ کو بنا دیا سید الانبیاء، زہرا کو عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سردار، دنیا کی خواتین کی سردار نہیں، عالمین کی خواتین کی سردار۔ چپ کا بندن توڑوں، کہاں کہاں زہرا کی سرداری ہے؟ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے وہاں وہاں سیدہ سیدۃ النساء العالمین۔ جناب زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، وہ رب العالمین رسول رحمت للعالمین، یہ سیدۃ النساء العالمین۔ حوا عالمین میں سے ہے، سیدہ سردار ہے۔ جناب مریم عالمین میں ہیں، بنت پیغمبر سیدہ ہے۔ حتیٰ کہ جناب خدیجہ عالمین میں سے ہیں،
سیدہ سردار ہے. اب آؤ کسی عورت سے کہو فضائل مکمل ہو گئے جناب زہرا پہ آ کے. خواتین کی دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل سیدہ کو مل گیا. اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں اللہ کے پاس. سیدۃ النساء العالمین, عالمین کی عورتوں کی سردار, اسے چن لیا. بس اب مجھے کسی خاتون کی ضرورت نہیں, اسے سیدہ بنا دیا. اب یہی سیدہ رہے گی عالمین کی. حوا سے عورت کی عزت شروع ہوئی تھی, سیدہ پہ آ کے مکمل ہو گئی. نبوت آدم سے شروع ہوئی تھی, رسالت پہ آ کے مکمل ہو گئی. دین آدم سے شروع ہوا تھا, غدیر میں مکمل ہو گیا. اب ساری تکمیل اور سارا دین مکمل, نبوت مکمل, ولایت مکمل, خواتین کی عزت مکمل. اب اس گھر میں تکمیل ہو گئی, اسے عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین. بڑے حساس مرحلے پہ پہنچ گیا. مجھے پڑھنا ہے فاتح شام. اب سیدہ کے پاس سارے اوصاف, سارے فضائل ہیں. سیرت مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل سیرت ہے. لیکن میں معافی مانگ کے کہوں گا, آج کی خاتون اگر زہرا سے سیرت لے گی تو ایک گوشہ ادھورا رہ گیا. سیدہ یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اسے جبر مشیت سمجھوں یا ارادہ پروردگار سمجھوں کہ زہرا کے بھائی تھے اور خدا نے لے لیے. سیدہ یہ نہ بتا سکی کہ کوئی بہن ہو کے بھائی کے ساتھ ایسے چلتی ہے. اب اللہ کو ایک خاتون ایسی چاہیے جس کے پاس یہ وصف بھی مکمل ہو. اب اگر اللہ کوئی علیحدہ خاتون بنائے گا تو یہ ٹائٹل سیدۃ النساء اٹھا کے اسے دینا پڑے گا, یہ عہدہ اسے دینا پڑے گا. اللہ نے اسی زہرا کی گود میں ایک بیٹی اتاری, پھر اسے علیحدہ نام سے نہیں پکارا, اسے کہہ دیا ثانیہ زہرا, دوسری مرتبہ زہرا, دوسری دفعہ زہرا. یہ زہرا ہی کا دوسرا حصہ ہے. وہ زہرا, اگر میں کہوں فاتح شام کون ہے, زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا کون ہے, تو یہ زہرا کا دوسرا حصہ ہے. اور اگر میں کہوں زہرا کون ہے تو یہ زینب کا پہلا حصہ ہے. جب تک ان دونوں کو نہ پڑھا جائے عورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اب اس بی بی کو کیا بنایا؟ فاتح شام ثانیہ زہرا. ثانیہ زہرا بنا دیا. کسے؟ علی کی بیٹی کو. اب اس شہزادی سے اللہ نے ایک کام لیا. خدا نے کہا کہ عورت کی عزت کو تو میں نے مکمل کر دیا, جب میں نے دین کو مکمل کر دیا غدیر میں, اس غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں. موضوع کے ساتھ جڑے رہیے گا. دین مکمل ہوگا غدیر میں, غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں. اب اللہ کو کربلا کے تحفظ کے لیے کوئی ہستی چاہیے تھی جو محسنائے کربلا بنتی, جو محافظہ کربلا بنتی. اب اس بی بی کے پاس ایک آپ لقب سے اس شہزادی کو یاد کرتے ہیں, فاتح شام. تذکرہ سنتے سنتے اب دل میں دعا ضرور کرتے جائیے گا, اللہ شام کے حالات کو بہتر کرے, اللہ ناصبیوں کو وہاں سے نیست و نابود فرمائے, بی بی کے حرم کی آزادی برقرار رکھے, بی بی کے حرم کی وہ رونق وہ عزا برقرار رکھے. اس شہزادی کے پاس ایک عہدہ ہے فاتح شام. باپ ہے فاتح خیبر, بیٹی ہے فاتح شام. یہ نوجوان سر اٹھانا. یہ شہزادی, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, گئی تو بظاہر رسیاں پہن کے تھی محمد بھائی, لیکن بی بی نے شام فتح کیسے کر لیا, کس انداز میں بی بی نے شام فتح کیا؟ کوئی کہتا خطبے سے لڑی تھی, کوئی کہتا نہیں بی بی نے تقریریں ایسی کی تھیں شام میں لرزا آ گیا. نہیں, فاتح شام اسی دن ہو گئی تھی جس دن پہلا قدم شام میں رکھا تھا. اور میں تمہیں بتاؤں کہ بی بی نے شام فتح کیسے کیا تھا. جب رسول مکہ میں تھے, اس لمحے مکہ میں بنی امیہ نے رسول پر زندگی کو تنگ کر دیا, عرصہ حیات کو تنگ کر دیا. جب رسول فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو رسول پاک رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل نہ ہوئے, رات کی تاریکی مکہ کے باہر گزاری. صبح کا سورج طلوع ہوا, رسول سفید پرچم امن کا نشان لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. رسالت مآب کا مکہ میں داخل ہونا تھا. رسول مکہ میں جا کے بیٹھے, صبح سے لے کے شام تک رسول کی بارگاہ میں, رسول کے دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ کوڑا پھینکتا تھا. رسول نے فرمایا معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو آپ کے خلاف بیہودہ اشعار پڑھتا تھا.
میں نے معاف کیا. یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے, جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پر مسجد میں گندگی پھینکی تھی, جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا, جاؤ ہم نے معاف کیا. صبح سے لے کے شام تک مکہ میں رسول کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تاریخ انسانیت نے یہ پہلا فاتح دیکھا تھا جو آیا تو فتح کرنے کے لیے تھا, لیکن کردار سے فتح کر رہا تھا, لفظوں سے فتح کر رہا تھا. صبح سے لے کے شام تک دربار رسالت میں ایک ہی لفظ گونجتا رہا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. رحمت اس دن طواف کیے ہوئی تھی, سب کو معافی کا اعلان ہو رہا تھا, سب کو معاف کیا جا رہا تھا. جب سب کی معافی کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے کانوں تک پہنچی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے, اس نے اشعار پڑھنے والوں کو معاف کر دیا, اس نے کوڑا پھینکنے والی کو معاف کر دیا, اس نے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا. یہ بھی اپنے ذہن میں ارادہ لے کے گیا, رسول مجھے بھی معاف کر دے گا. یہ قیدی ہونے کی حیثیت سے رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے گیا. رسول کے سامنے کون گیا؟ یزید کا دادا معاویہ کا باپ ابو سفیان رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے آیا. اس کے ذہن میں تھا جس نے صبح سے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا, ہم نے تمہیں معاف کیا, ہم نے تمہیں معاف کیا, یہ مجھے بھی کہہ دے گا جب میں نے تجھے معاف کیا. جو ہی رسول کے کان میں یہ بتایا گیا یا رسول اللہ بنی امیہ کا سردار ابو سفیان آیا ہے, رسالت مآب کی نظریں پڑی. اب نظر رحمت کی نہیں تھی, اب نظر جلالت کی تھی. اب رسول کے ماتھے پہ رحمت کی شکن نہیں تھی, رسول کے ذہن پہ, رسول کے اعصاب پہ, رسول کے اعصاب پہ ایک وزن طاری ہوا. رسول نے پاؤں سے لے کے سر تک اسے دیکھا, دیکھنے کے بعد رسول کے لب ہلے. اب مورخ لکھنے والا تھا کہ رسول نے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب تاریخ انسانیت دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سب سے بڑے دشمن کو کیا کہے گا. رسالت مآب نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا, شیعہ سنی تواریخ زامن ہے. رسالت مآب نے اپنے چہرے کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جو قریب بیٹھو یہ متصل رہنا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہ معافی نہیں تھی, یہ آزادی تھی. معاف نہیں کیا, آزاد کیا. جتنی دیر زندہ رہا یہ مکہ کی گلیوں میں کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا. اس نے یہ بوجھ رکھ دیا میرے سر کے اوپر کہ میں سردار تھا مکہ کا, اور مجھے گلیوں میں لوگ کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے. اس نے مجھے آزاد کیوں کیا, آزاد کیوں کیا. میں پوری تاریخ یوں لمحوں میں بند کرنے لگا ہوں اور فاتح شام پہ آنے لگا. اس نے کیوں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جتنی دیر زندہ رہا سر پہ بوجھ رہا. بظاہر مسلمان تو ہو گیا لیکن سازش اسلام کے خلاف کرتا رہا. اس وجہ سے کہ رسول نے کہا تھا جا میں نے تجھے, جا میں نے تجھے, جا میں نے تجھے. اس جملے کو ذہن میں رکھنا, میں اسی پہ مجلس ختم کر دوں گا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. مرتا ہوا اپنے بیٹے کو کہہ گیا اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا, کیونکہ مکہ میں قبائلی تعصب ہے, ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے. اگر تم میری نسل مکہ میں پروان چڑھی تو لوگ میری نسلوں کو تانا دیا کریں گے. یہ اس کے بیٹے ہیں جسے بنی ہاشم کے ایک نے آزاد کیا تھا. لہٰذا تم بطور قبیلہ عزت نہیں بنا سکو گے, بطور خاندان اپنا وقار قائم نہیں کر سکو گے. اب مکہ چھوڑ دینا, مدینہ میں نہ جانا. مدینہ میں وہ اپنی ریاست قائم کر چکا ہے. کسی اور ملک کا انتخاب کرنا, وہاں جا کے اپنی حکومت بنانا, کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. اور جب کبھی تمہارے پاس تخت, طاقت, اقتدار آئے, اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی ایک کو تم بھی بلانا, یوں دربار میں کھڑا کرنا اور اس سے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. کیونکہ عربوں میں کینہ بڑا مشہور تھا, بغض بڑا مشہور تھا. یہ دادے کا بدلہ پوتا لے لیا کرتا تھا. یہ نسلوں میں دشمنی نہیں چھوڑتے تھے. ان کی 10 نسلیں دشمنیاں نہیں چھوڑتی تھی. اس نے یہ دشمنی اپنے بیٹے کو گھٹی میں دے دی, وراثت میں دے دی, میراث میں دے دی. میں ہسٹری بند کرنے لگا ہوں, تاریخ بند کرنے لگا ہوں. اپنے بیٹے سے کہا چھوڑ مکہ, کہیں اور جا کے آباد ہو. بیٹے نے جا کے شام کو آباد کر لیا. یہ شام میں جا کے بیٹھ گیا. بظاہر مسلمان ہو چکے تھے. ادھر مدینے میں تیسرا خلیفہ آیا, اس کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا. اب شام اور دمشق مضبوط ہو چکا تھا, طاقت پکڑ چکا تھا. انہوں نے اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا تھا. دمشق اور دمشق شام کے سارے علاقوں کے اوپر یہ قابض آ چکے تھے. اب انہیں پتا چل گیا ہماری امپائر قائم ہو چکی, ہماری سلطنت قائم ہو چکی ہے. اب اس کا بیٹے نے چاہا کہ میں وہی کام کروں جو میرے باپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی نہ کسی خاندان
पैगंबर ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा में से किसी एक को ला के कहना जा मैंने तुझे आज़ाद किया, जा मैंने तुझे आज़ाद किया, जा मैंने तुझे आज़ाद किया। बस इसी एक फ़िक्र के साथ वो जिंदा रहा। उसने अली के खिलाफ साजिशें की, अली उसकी साजिश को समझ गए। अमीर अल मोमिनीन कूफा में आके बैठ गए। अली ने भी मदीना को छोड़ दिया, अली ने कैपिटल मदीना न बनाया। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपनी खिलाफत के दौर में अपना कैपिटल कूफा बना लिया। अली कभी सफीन में लड़े, अली कभी जमल में लड़े, अली कभी नहरवान में लड़े। अली ने इसकी साजिश को कामयाब ना होने दिया। मौला अमीर अल मोमिनीन के बाद इसने मौला अमीर अल मोमिनीन के वफादार दोस्तों को खरीद लिया, इमाम हसन को तन्हा कर दिया। इमाम हसन ने एक एग्रीमेंट किया, एक मुआहिदा किया। उस मुआहिदे के बाद इमाम हसन ने बज़ाहिर इसको हुकूमत दे दी। आज तक मुअर्रिख इस गलत फहमी में है हसन ने सुलह कर ली थी, हसन ने सुलह कर ली थी, हसन ने सुलह कर ली थी। जो उठता है सोशल मीडिया पे मेरी कौम पे एतराज कर देता है इमाम हसन ने सुलह कर ली थी, इमाम हसन ने सुलह कर ली थी, इमाम हसन ने सुलह कर ली थी, जबकि तारीखें भरी पड़ी है कि इमाम हसन ने कौन सी सुलह की थी। एक मुआहिदा किया था, एक मुआहिदा किया था, कुछ सिक्के अपनी मनवाई थी। इमाम हसन ने मुआहिदा करने के बाद ये हुकूमत दे दी थी। कहते नहीं नहीं वो मुआहिदा नहीं था, वो एग्रीमेंट नहीं था, वो तो सुलह थी। अगर इमाम हसन ने सुलह की थी फिर उठाओ कुरान, कुरान क्या कहता है। जब अल्लाह ने इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाला था तो इब्लीस ने अल्लाह की बारगाह से निकलते हुए एक जुमला कहा था, मैंने तेरी इबादत की है। ऐसे करते हैं, एक मुआहिदा कर लेते हैं, कुछ शर्तें तू मनवा ले, कुछ मैं मनवा लेता हूं। वो सारी शर्तें, वो सारा एग्रीमेंट, वो सारा मुआहिदा आज भी कुरान में लिखा हुआ है। खुदा ने इब्लीस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। खुदा ने इब्लीस का क्या चाहता है उसका जिंदगी, खुदा ने कहा मौत तुझे नहीं दूंगा, जहां चाहेगा वहां पहुंच जाना, जहां चाहेगा तेरी ताकत भी बख्श देता हूं, तुझे जिंदगी भी बख्श देता हूं, तुझे मुद्दत मुअय्यना तक मैं तुम्हें मौत भी नहीं दूंगा, लेकिन तू मेरे मुखलसीन तक नहीं पहुंचेगा, तू मेरे खालिस बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा, तू हिदायत के रास्ते पे बैठ के भी मेरे लोगों को गुमराह नहीं कर सकेगा। उस मुआहिदे की एक एक शर्त आज भी कुरान में लिखी है। आज भी तरावियों में कुरान पढ़ने वाले अल्लाह और इब्लीस के दरमियान होने वाले मुआहिदे को कुरान में पढ़ते हैं। मैं पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन के लिए जाता हूं, मुझे आज तक कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो अल्लाह और इब्लीस के दरमियान सुलह हो गई थी, अल्लाह और इब्लीस के दरमियान सुलह हो गई थी, अल्लाह और इब्लीस के दरमियान सुलह हो गई थी। अल्लाह इब्लीस से मुआहिदा कर ले तो इब्लीस की लानत में कोई फर्क नहीं पड़ता। हसन माविये से मुआहिदा कर ले तो उस पे लानत में भी कोई फर्क नहीं। ये सुलह नहीं थी, ये मुआहिदा था। मुआहिदे को सुलह का नाम दोगे तो जो रसूल ने मक्का के कुफार के साथ सुलह हुदैबिया की थी उसे क्या कहोगे? क्या रसूल ने उनके दीन को मान लिया था? यह मुआहिदा था। अब इसने पूरी कोशिश की कि इमाम हसन को बुलाए और शाम में खड़ा करके कहे जा मैंने तुझे आजाद किया। मौजू के साथ रहिएगा। इमाम हसन ने अपनी हिकमत, अपनी बसीरत नजर इमामत के साथ भांप लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत छोड़ दी। इमाम हसन जानते थे ये क्या करना चाहता है। इसकी जिंदगी गई, चला गया अबू सुफियान का बेटा। मरते मरते अपने बेटे को कह गया, मेरा बाप एक वसीयत करके गया था, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की, मैंने दमिश्क में हुकूमत की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खानदान पैगंबर का कोई फर्द लेके आऊं, मैं लाने में कामयाब ना हो सका। अली ने मेरी हर साजिश को समझ लिया, मुझे सफीन में हराया, मुझे जमल में मेरी साजिश को नाकाम बनाया, मुझे नहरवान में अली ने अकेला कर दिया। अब तू वक्त जाया ना करना, मेरे बाद तख्त पे बैठते ही पहला काम ये करना, खानदान पैगंबर के फर्द से बैत मांगना। अगर वो बैत ना करे उन्हें कैद कर लेना, उन्हें कैद करके शाम ले आना। शाम लाके एक बार अपने तख्त पे बैठ के किसी एक को खड़ा करके कह देना जा मैंने तुझे आजाद किया। जब तू ये कह देगा हमारी हुकूमत का नशा पूरा हो जाएगा, हमने अपने बाप की वसीयत पे अमल कर लिया, फिर बनी उमैया क़यामत तक सर उठा के जिएंगे। हमने बनी हाशिम से बदला ले लिया। यजीद मलाउन तख्त पे बैठा, इसने हुसैन से बैत का मुतालबा किया, हुसैन इब्न अली ने इनकार किया। 28 रजब को अपने अंसार, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपनी खवातीन के साथ हुसैन इब्न अली चले। हुसैन मक्का में पहुंचे, इसने कातिल भेजे, हुसैन ने मक्का छोड़ा। हुसैन आज़म सफर हुए, हुसैन नैनवा के जंगल में आ गए, हुसैन गाजरिया पहुंच गए, हुसैन करबला पहुंच गए। करबला में हुसैन ने इसकी साजिश को नाकाम बनाया। इसने अपने लश्कर के सरदार उमर इब्न साद से कह दिया था तूने हुसैन को कत्ल करना है, लेकिन हुसैन के खानदान में से, खानदान पैगंबर में से एक मर्द बचाना है, एक मर्द जिंदा रखना है जिसे तूने शाम लेके आना है। वरना जिन्होंने हुसैन का असगर शहीद कर दिया था वो सैयदुल साजिदीन को भी शहीद कर सकते थे। इसका हुक्म था एक जिंदा रखना है, एक बचा के लेके आना है, किसी एक फर्द को लेके आना। सैयदुल साजिदीन इमाम मोहम्मद बाकर ये करबला से निकले, शाम की तरफ इन्हें कैद करके लेके जाया जा रहा था। ये करबला से निकले,
یہ ہوتے ہوئے کوفہ سے، یہ گلیوں اور بازاروں سے نکلتے ہوئے شام کی طرف یہ کارواں چل رہا تھا، شام کی طرف یہ قافلہ چل رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ قافلہ رسالت پیغمبر، یہ قافلہ دین و ہدایت، یہ کاروان توحید شام کی طرف جا رہا تھا، شام میں دمشق سج چکا تھا، گلیاں سج گئی تھی، بازار سج گئے تھے۔ اس نے منادی کروا دی، جہاں جہاں کوئی سفیر رہتا ہے شام پہنچے۔ آج ہم وہی 70 سال پرانا بدلہ لینے لگے ہیں۔ وہ جو میرے دادے کو کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، آج میں وہ بدلہ لینے لگا ہوں۔ آج اس بدلے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے مورخ بلا لیے، اس نے عمرہ بلا لیے، اس نے سفیر بلا لیے۔ شام دمشق کا دربار اس نے بھر دیا۔ دمشق بھر چکا تھا، بازاروں میں رش تھا، گلیوں میں رش تھا، بازاروں میں تعطیل ہو چکی تھی۔ آج بنی ہاشم سے بدلہ لیا جائے گا، آج بنی امیہ وہ 70 سال پرانا بدلہ لیں گے۔ یہ شام کے بازار تک دربار سب کچھ سج چکا تھا۔ یہ کاروان توحید شام کے بازار میں ہوتا ہوا علی کی بیٹی کی قیادت میں یزید کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بی بی کا پہلا قدم دربار میں آیا، دربار میں سید الساجدین کا اور فاتح شام کا پہنچنا تھا۔ یزید تخت پہ بیٹھا، اس نے اپنے سر پہ اپنے باپ والا تاج رکھا، اس نے سونے کی زنجیریں پہنی۔ اس نے کہا آج بنی امیہ اپنا وقار دنیا کو بتائیں گے، ہم بنی ہاشم سے بدلہ لیں گے۔ آج وہ پرانی اور درینہ دشمنی کے بدلے کا دن آ گیا ہے۔ یہ تخت پہ بیٹھا، دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ یزید نے وہ بدلہ لے لیا۔ سید الساجدین ہاتھوں میں زنجیریں پہن کے اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ لفظ کہوں جو 70 سال پہلے مکہ میں کہا گیا تھا، جان میں نے تجھے آزاد کیا۔ جملہ اس کے دل سے نکل کے اس کی زبان کی نوک میں بھی آیا، ابھی اس کے منہ اور لب کھلے نہ تھے۔ یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا، علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے ہٹایا اور یزید کو دیکھا، یبنہ تلکا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ آپ یہ نہ سمجھیں گے غلام تو اہل بیت کی غلامی تو آزاد ہوتی ہے تو انہیں اہل بیت غلام کہہ رہے، نہیں، تلکا کا لفظ آیا ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، طلاق وہ آزادی ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ ہاں، جہاں آزاد کے لیے بہت سے غلام کو آزاد کیا جائے، حر بھی آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ غلام ہوتا ہے جو آزاد ہو جائے اور پھر واپس نہ لیا جائے۔ بی بی نے کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اب اس نے دربار اپنا بھرا تھا اور مورخ نے لکھ دیا کہ ایک بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے حاکم وقت کو کہا ہمارے غلام کے بیٹے۔ مورخین اپنے بلائے تھے، تاریخ زینب کی لکھی جا رہی تھی، کاغذ قلم اس کا خریدا ہوا تھا اور شجاعت سیدہ کی لکھی جا رہی تھی۔ اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، جنہوں نے مکہ دیکھا ہی نہیں تھا، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہی نہیں تھا، جو لوگ بہت بعد میں مسلمان ہوئے اور دمشق کو مرکز اسلامی سمجھتے تھے، انہی کی عادت و اتوار کو دین سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ بات بڑی نہیں تھی۔ انہوں نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے ہم نے تو تیری بیعت کی، ہم نے تو تیرے باپ کی بھی بیعت کی، ہمیں آج پتا چلا تم لوگ غلام کی اولاد ہو، فاتح شام کیوں بنی، تم غلام زادے ہو، تم تو کہتے تھے کہ تم تو مکہ میں سردار تھے، تم تو مکہ میں راج کرتے تھے، تو یہ بی بی کیا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ غلام کے بیٹے۔ دربار بھر گیا، آوازیں آنی شروع ہوئی، یہ تو غلام کا بیٹا ہے، یہ تو غلام کا بیٹا ہے۔ یہ تو عرب تانا سمجھتے تھے کسی پسرے غلام کا، کسی چھوٹے خاندان کے بندے کی بیعت کر لی جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے کیا کیا، کس کی بیعت کر لی؟ یہ خاتون کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے۔ دربار میں شور مچا، کون ہے یہ، کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ اب شہزادی کڑیوں میں بولی، بی بی کہا یزید تعارف تو کروائے گا یا میں کرواؤں؟ تو بتائے گا تو کون ہے یا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ یہ کہہ کے بی بی نے خطبہ شروع کیا۔ ابھی شہزادی اللہ کی حمد بیان کر رہی تھی، یا یزید نے اپنے کرائے کے خطیبوں کو کھڑا کیا، کہنے لگا کس بات کی تنخواہیں لیتے ہو؟ وہ دیکھو، وہ حسین کی بہن، میری ساری
سلطنت کا شرازہ بکھیر رہی ہے، اٹھو میرے حق میں تقریر کرو۔ اس کے کرائے کے خطیب اٹھے، اس کا سنو دمشق والو، اس بی بی نے کیا کہا؟ غلام کا بیٹا، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ہاں ہاں بنی امیہ مکہ میں رہتے تھے، ہاں ہاں بنی ہاشم بھی مکہ میں رہتے تھے۔ بنی ہاشم میں اللہ نے نبوت اتاری تھی، بنی امیہ نے اس نبوت کو تسلیم کیا اور اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ بنی امیہ سردار ہونے کے باوجود بنی ہاشم کے اس فرد کو نبی سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے اسے نبوت دے دی۔ جسے اللہ دے اسے مان لینا چاہیے۔ تو جب اللہ نے ان کے گھر میں نبوت اتاری تو اس کے دادا نے اس کے نانا کا کلمہ پڑھا، اور آج اسی اللہ نے حکومت اس کو دے دی، تو یہ کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ انہیں چاہیے یہ اختیارات یزید کو تسلیم کریں، حاکم کے اختیارات کو تسلیم کریں۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ سازش تھی۔ اگر اس سازش کا جواب نہ ہوتا آج مورخ لکھ دیتا کہ ہاں ہاں یہ دلیل ہے کہ اللہ نے جب انہیں طاقت دی، اختیار دیا، اقتدار دیا تو انہوں نے مانا، جب اللہ نے وہی اقتدار انہیں دیا تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ بار بار دربار سے ایک آواز آ رہی تھی، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب یہ دشمن کا دربار تھا، شہزادی کو مناظرے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، شہزادی کو علم سیکھنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، شہزادی کو رسیوں میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب بی بی کے لیے بساط علم ہوتی تو علی کی بیٹی پھر بتاتی کہ ہم کون ہیں۔ اب بی بی نے اس سازش کو ناکام بنانا تھا۔ میں فاتح شام پڑھو نوجوانوں، بی بی نے اس سازش کو ناکام بنانا تھا۔ کیا آواز آ رہی تھی سامنے سے؟ اس کے اختیار کو نہیں مانا، اس کے اختیار کو نہیں مانا، اس کے اختیار کو نہیں مانا۔ اختیار 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 اختیار، اتنا یہ لفظ گونج رہا تھا۔ یہ شہزادی بولی، سن یزید، تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں لیکن میں کیا کروں؟ میں تم تک اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہی، اس لیے کہ تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک۔ جنہیں مجلس سننے کا ڈھنگ آتا ہے وہ بولنا، جو بی بی سے کچھ لینے کے لیے آئے، کچھ آج کی شب مانگنے کے لیے آئے، اس ہوا کو روک، میں تم سے کوئی بات کروں۔ یزید نے کیا کہا؟ کہہ کے لگا کے آواز دی، یزید حاکم وقت، بنت علی کہہ رہی ہے کہ ہوا کو روک۔ کہکوں کی آواز گونجی، ہوا کو کون روک سکتا ہے؟ بی بی کہا اچھا یزید، پھر تیرے دربار میں گھوڑوں پہ سپاہی بیٹھے ہیں اور گھوڑے اپنے سم اٹھا اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، ان گھوڑوں کے سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سم روک۔ پھر کہکے کی آواز آئی، یہ کون روک سکتا ہے؟ تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں اور اونٹ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں، ان کی گردنوں میں گھنٹیوں کا شور ہے، یہ شور روک۔ جو جوان بیٹھے ہو کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، میں فاتح شام کی عزت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اتنا جملہ کہنا تھا۔ یزید نے کہا کیا کہہ رہی علی کی بیٹی، کیا کہہ رہی ہے حسین کی ماں؟ کبھی کہتی ہے کہ تو ہوا روک، کبھی کہتی ہے سم روک، کبھی کہتی ہے اونٹوں کے گردنوں کی گھنٹیاں روک۔ یہ سب کچھ کون روک سکتا ہے؟ انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، انسان تو ان چیزوں پہ قادر ہی نہیں ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ ہمارے اختیار، یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، علی کی بیٹی نے کڑیوں سے ہاتھوں کو اٹھایا، بی بی کی آواز آئی، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جو ہوا آئی تھی وہ وہیں پہ رک گئی، جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا نیچے نہیں رکھا، جس اونٹ کی گردن مڑی تھی واپس نہیں آئی، جس گھوڑے کے نتھرے سے سانس گیا تھا واپس نہیں آیا، جس کی دل کی دھڑکن چلی تھی وہ وہیں پہ رک گئی، جس کی انگلی اٹھی تھی وہیں پہ رک گئی، جس کی آنکھ کھلی تھی وہ بند نہ ہو سکی، جس کا منہ کھلا تھا وہ بند نہ ہو سکا۔ جب پورے دربار میں ہر کوئی پتھر کا مجسمہ بن گیا، ہر کوئی ایسے ہو گیا کہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، شہزادی یزید کے تخت کے سامنے گئی، بی بی نے ٹھوک کر مار کے، اب بتا اختیار تیرے پاس ہے یا ہمارے؟ اس اختیار کے مالک تو ہے یا ہم ہیں؟ کہاں ہے تیرا اختیار؟ کہ ان سے کہ تیرا اختیار مانے۔ اتنا کہنا تھا، یہ اس نے مؤذن سے کہا اذان دے،
کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس علی کی بیٹی کے لفظوں کا. تو اذان دے گا، یہ اذان کے احترام میں خاموش ہو جائے گی. 5 لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر. شہزادی نے کہا جل جلالہ ربی، اللہ ہی وہ رب ہے جس کے لیے میں یہاں کھڑی ہوں. اشہد ان لا الہ، فرمایا اسی کی گواہی دینے کے لیے تو میں آئی ہوں. جو ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول، بی بی پھر دربار سے بولی. بی بی نے کہا یزید اب بتا، جیتا تو ہے یا ہم ہے؟ اگر تجھ میں طاقت ہے تو اذان سے میرے نانے کا نام نکال، اپنے دادے کا نام لے. اختیار کل بھی ہمارے پاس تھا، اختیار آج بھی ہمارے پاس. یہاں پر بی بی نے ایک جملہ کہا. بی بی نے فرمایا یہ جو رسیاں تو نے ہمیں پہنائی تو کیا سمجھتا ہے؟ ہم تیرے کہتی ہیں؟ ہم مشیت پروردگار کے کہتی ہیں. اگر ہم نے اس سے یہ عہد نہ کیا ہوتا تو تیری کیا مجال تھی تو حسین کی گردن کو کاٹ لیتا. یہ تو نے سر حسین کو تن سے جدا نہیں کیا، یہ وعدہ حسین کا اپنے اللہ سے تھا. میرا حسین جیت گیا ہے، تو ہار گیا ہے. اس انداز میں بولی علی کی بیٹی جو سر حسین نیزے سے آنکھیں کھول کے کہہ رہا تھا مرحبا زینب، مرحبا زینب. زینب خطبہ بابا نے بھی دیا تھا، خطبہ ماں نے بھی دیا تھا. علی کی بیٹی تیرے خطبے کے کیا کہنے. آج اس کی شہادت ہے جو ام المصائب ہے، جس کی پوری زندگی میں صرف مصائب ہی مصائب ہے. محمد شاہ جی قبلہ مولانا حضرت علامہ وکیل صاحب، میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، یہ بی بی مدینے سے چلی تھی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بنی، کربلا میں 8 دن حسن بنی، شام غریباں کی ایک رات عباس بنی، 11 محرم کو پھر علی بنی. یہ کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں میں لے کے جایا گیا، 144 گلیوں میں روکا گیا، اسے 288 موڑوں پہ مارا گیا. 9 بار یہ ننگے سر شرابی کے دربار میں پیش ہوئی. یہ شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے پھر شام آئی. 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑیوں میں آ کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی. میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. میں اور سیدزادہ محمد شاہ ہم آپ کے مہمان ذاکرین ہیں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں جتنے مجلس میں سیدزادے بیٹھے ہو نا، ان پہ واجب ہے کہ آج اونچی آواز پہ رونا، کیونکہ شہزادی کا سادات پہ بڑا احسان ہے. آج بھی پوری دنیا میں جا کے دیکھو، کوئی کہتا میں حسنی سید ہوں، کوئی کہتا میں حسینی سید ہوں، کوئی کہتا میں موسوی سید ہوں، کوئی کہتا میں رضوی سید ہوں، کوئی کہتا میں نقوی سید ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینب کا بیٹا ہوں. کربلا میں علی کی بیٹی نے صرف اپنے 2 بیٹے قتل نہیں کروائے، نسل شہید کروائے، نسل دے دی دین کو، نسل دے دی دین کو. مشکل سے مشکل دعا مانگو، مشکل سے مشکل دعا مانگو. میں فاتح شام کا تذکرہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ میرے بھائیوں کی محنت قبول کرے. اللہ میرے بھائی عارف کو، میسم کو، اس سارے لوگوں جتنے بیٹھے ہو، میں ممبر سے دعا دے کے جا رہا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ میرے مولا شام میں بی بی کے حرم کی اذان سلامت رکھنا، بی بی کے حرم کی عزاداری کو سلامت رکھنا. شامیوں نے پھر گھیر لیا ہے روضہ زینب کا. ماں بھی قید ہے، بیٹی بھی قید ہے. ماں کی قبر پہ بھی درے لے کے کھڑے ہیں، بیٹی کی قبر پہ بھی فوجیں آ گئی ہیں.
نہ دشمنی ماں سے چھوڑی گئی نہ بیٹی سے چھوڑی گئی. جب میری شہزادی دنیا میں آئی ہے نا میرے مولا علی نے حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے بیٹی مانگی. جب مولا علی کے گھر میں شہزادی آئی ہے نا تو مولا مسجد میں تھے. مسجد میں اطلاع ملی یا علی اللہ نے آپ کو بیٹی دی. مولا علی نے سجدے میں سر رکھا. سر رکھ کے علی نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. علی نے پروردگار کا شکر کیا. علی گھر آئے. جب علی گھر آئے زہرا گود میں زینب کو لے کے بیٹھی تھی. سیدہ زہرا رو رہی تھی. علی کی آواز آئی فاطمہ اللہ نے رحمت دی ہے رو کیوں رہی ہے؟ فرمایا علی جب سے بیٹی دنیا میں آئی ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی اس کی آنکھیں بند ہیں. مولا امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا. ہاتھوں کو بڑھا کے پہلی بار علی نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا. اب میں جملہ چھپا کے پڑھوں گا جو ماتم کر سکے کر دینا. علی نے ایک دن کی زینب کی کلائیوں کو چوما. علی نے بیٹی کی کلائیوں کو چوما. چومنے کے بعد علی کی آواز آئی زینب آنکھیں کھول دیکھ بابا ملنے کے لیے آیا ہے. علی کی بیٹی کی آنکھیں بند رہی ہیں. حسن کی نظر پڑی. مولا حسن کی آواز آئی بابا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بہن دنیا میں آئی آنکھیں نہیں کھول رہی. مولا حسن نے زینب کو ہاتھوں میں لیا سینے سے لگا کے کہا زینب آنکھیں کھول میں تیرا بھائی حسن ہو. علی کی بیٹی کی آنکھیں نہ کھلی. یا کربلا کا غریب حسین آ گیا. مولا حسین کی آواز آئی. آج میرے گھر میں رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ بی بی زہرا کی آواز آئی حسین اللہ نے بہن دی ہے میرے کہنے پہ آنکھیں نہیں کھول رہی. بابا کے کہنے پہ نہیں کھولی. حسن کے کہنے پہ نہیں کھولی. حسین کی آواز آئی لاؤ میری زینب کو میرے ہاتھوں پہ دو. زینب حسین کے ہاتھوں پہ آئی. حسین نے جیسے قاری قرآن سینے سے لگاتا ہے ویسے بہن کو سینے سے لگایا. حسین زمین پہ بیٹھ گئے رو کے کہتے تو آپ کو کیا پتا غریبوں سے بات کیسے کرتے ہیں؟ رو کے حسین کی آواز آئی زینب آنکھیں کھول مجھے حسین کہتے. حوصلے کے ساتھ جملے سنتے آنا. زینب آنکھیں کھول مجھے حسین کہتے. علی کی بیٹی نے بند آنکھوں کو کھولا. اہل بیت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. حسین کے کہنے پہ زینب نے آنکھیں کھول دی. حسین کے کہنے پہ زینب نے آنکھیں کھول دی. یہ قرض حسین پہ آ گیا. جب زینب بڑی ہو گئی حسین کہتے زینب تو نے میرے کہنے پہ آنکھیں کھولی تھی. رو کے کہتی حسین میں نے قرضہ دیا ہے میں واپس لوں گی. حسین میں نے بچپن میں تیرے کہنے پہ آنکھیں کھولی تھی. حسین ایک وقت میں کہوں تو آپ آنکھیں کھول لینا. ساری زندگی مولا حسین قرضہ سر پہ لے کے رہے. اللہ جانے زینب کب کہے کربلا آ گئی قرضہ واپس نہ لیا. حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. بی بی نے قرضہ واپس نہ لیا. سر حسین نیزے پہ آ گیا. علی کی بیٹی نے قرض واپس نہ لیا. ادھر شام کے بازار میں زینب کا پہلا قدم آیا. ادھر پتھروں کی بارش ہوئی. حسین نے اپنی آنکھیں بند کرنا شروع کی. زینب کی آواز آئی آنکھیں کھول آنکھیں کھول. میں نے 70 قدم پہ آپ کی ضربیں دیکھی ہیں. آنکھیں کھول. بہن کو بازار میں چلتا دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے حسین ابن علی میں نے 70 قدم پہ آپ کی ضربیں دیکھی ہیں. اے بھیا حسین آنکھیں کھولیے. بہن کو بازار میں چلتا ہوا دیکھیے. بہن کا خطبہ سنیے. میں منبر پہ ہوں. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں منبر سے بازار شام نہ پڑھوں. میں خود مولا حسین علیہ السلام کا عزادار ہوں. مہمان ہوں تمہارا. میں منبر پہ ہاتھ باندھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں جو کتابوں میں بازار لکھا ہے نا اس کا 10واں حصہ بھی تمہیں نہیں سنایا گیا. ہم صرف اتنا ذاکرین پڑھتے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہوئی اور آپ رو رو کے گھروں کو چلے جاتے ہیں.
चले किबला तशरीफ फरमाया, मैं मिंबर पे कुरान जामर बना के तुम्हारे रोने के लिए जुमला कहने लगा हूं। सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके पास गर्म पानी था उसने गर्म पानी फेंक दिया, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर फेंक दिया। मौला सज्जाद कहते जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ खड़ी हुई अली की बहू बेटियां, मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, इनमें असगर की मां कौन। कैसे गुजरी बाजार से नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। बस मैं यहां पर एक ही जुमला कहा करता हूं, गुजरी नहीं गुजारी गई। बाजार में आई नहीं लाई गई, ऊंटों से उतरी नहीं गिराई गई, ऊंटों से उतरी नहीं सवारियों से गिराई गई। बस जितना बर्दाश्त कर सकोगे उतना पढ़ देता हूं। अली की बेटी ने बाजार शाम का कुछ रास्ता ऐसे अबूर किया था जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए थे। तू नहीं रो सका, तेरा मुकद्दर है। मैं पढ़ गया जुमला मुसाहिब। आप अज़ादार हैं, मातमी है, नूहा खान है, आप करबला जाते हैं, शाम जाते हैं। जितनी दफा शाम जाओ वहां के लोगों से पूछो बाजार शाम, कोई कहता इस गली से गुजरी, कोई कहता अली की बेटी सूखे हमीदिया से गुजरी, कोई कहता नहीं बाजार दमिश्क से गुजारा गया। शाम की कोई गली ऐसी गली ही नहीं थी जहां से अली की बेटियों को नहीं गुजारा। हर बाजार से गुजरी हैं अली की बेटियां। सिर्फ एक मरकजी बाजार से नहीं, शाम की तंग और तारीक गलियों से गुजारा गया। मेरे जहन में ज़माना-ए तालिब इल्मी से लेके ज़माना-ए मिंबर तक ये जुमला न आ सका जब तक मेरे पास तहकीक नहीं थी, मैं मिंबर पे नहीं पढ़ता था। मेरे जहन में हमेशा सवाल आता था कि दरबार को एक बाजार जाता है, ये फिर ये बीबी को गलियों में क्यों लेके गए थे, ये बीबी शाम की गलियों में क्यों गई, इस बीबी को शाम के चौकों पे क्यों गुजारा गया। मैंने फाज़िले दमिश्क इस आलम दीन से जिनकी जिंदगी के 40 साल शाम में गुजरे थे, मैंने उनसे सवाल किया था किबला क्या जब शाम में जाते हैं तो कहते हैं तंगो तारीक गलियों से गुजारा गया, चौकों और चौराहों से गुजारा गया, मुझे बता सकते हैं कि बीबी का बाजार में जाने वाला रास्ता कौन सा था। उस आलम दीन ने अपने सर से स्याह अमामा उतारा, रो के कहने लगे शाम की वो गली गली ही नहीं थी जहां से अली की बेटी को नहीं गुजारा गया। मैंने कहा दरबार को रास्ता एक जाता था, ये बीबी को हर गली से क्यों गुजारा गया। उन्होंने कहा ये रवायत सुन लेना, फिर जहां हो सके मेरी तस्दीक से पढ़ लेना। यजीद ने शाम की कमीनी औरतों से कहा था कि तुमने बाजार दमिश्क में खड़े होके अली की बेटियों का इस्तकबाल करना है। वो शाम की बदकिरदार औरतों को शाम के बाजार में बुलाया गया था। ये औरतें बाजार में आई, बाजार का रश इतना ज्यादा था, ये अपने घरों में वापस गई। इन्होंने यजीद के महल में इतला दी हम गई थी बाजार में, लेकिन बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं था, हम अपने घरों में वापस आ गई हैं, हम अपनी छतों में बैठती हैं, तो अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की बदकिरदार औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार रो रो के कहती रही अब्बास अब्बास। आखिरी 2 मिनट पढ़ने लगा, आखिरी 2 मिनट। मैं कौन सा कत्ल पढ़ूं अली की बेटी का, मैं कौन सी शहादत पढ़ूं, जो शामे गरीबा चादर छिनी वो पढ़ूं। बस मैं बीबी का एक नोहा पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं। जब आ गई थी ना बीबी वापस, बीबी जब शाम से कैदों की रिहाई के बाद वापस आई थी,
कैद की रिहाई के बाद बीबी सीधी गई थी कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे जाके बीबी ने एक नोहा पढ़ा था, जो नोहा मुसाइब की किताबों में लिखा है। अभी मेरे बाद मास्टर मोहम्मद शाह साहब नोहा पढ़ेंगे, ये किसी शायर का या इनका लिखा हुआ होगा, ये पढ़ेंगे। मैं वो नोहे की 4 सतरें पढ़ूं जो अली की बेटी ने पढ़ा है, जिसकी आज शहादत मनाने उसने पढ़ा है। बीबी ने काफले को छोड़ा, अकेली रोजा रसूल पे गई। शहजादी ने रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा। बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। जिसने बाजार में रोते हुए घर बिस्तर तक रोना है, वो बीबी के नोहे का पहला जुमला सुने। बीबी ने कब्र रसूल पे जाकर नाना नाना, कब्र से निकल के पहचानिए मैं वही ज़ैनब हूं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी, नाना आपकी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी, बीबी रो कहती नाना आपकी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने एक गठड़ी खोली, उसमें से एक तीरों वाला कुर्ता निकाला जिसके ऊपर तीरों के सुराख थे और तलवारों के कट थे। बीबी ने वो कुर्ता कब्र रसूल पे डाला। रो के दी नाना उठ के पहचानिए ये उसी हुसैन का लिबास है जो आपके कांधों पे बैठा करता था। कब्र रसूल पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब हुसैन का लिबास उठा ले, हुसैन का कुर्ता उठा ले। बीबी रो के कहती नाना आपसे बेटे का लिबास बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रात को आऊंगी, आपकी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं आपको अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताइएगा उम्मत ने इतना आपके बेटों को नहीं मारा जितना आपकी बेटियों को मारा। अजरों को अजरों को मिनल्लाह। नाना 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 उम्मत ने इतना आपके बेटों को नहीं मारा। 30 सेकंड का जुमला रहेगा, 30 सेकंड का। नाना 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 मैं तेरी बेटी, नाना मैं आपको दर्द सुनाने आई हूं। कब्र रसूल से आवाज आई आलिया मुझे अपने दर्द न सुनाना। दर्द का कुरान। ज़ैनब उठी, सामने भाई हसन की कब्र नजर आई। जिसके घर में बहनें बैठी है, मैं मिंबर पे दुआ दे रहा हूं अल्लाह तेरी बहनों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे रखे, अल्लाह हर भाई का बहन वाला मान सलामत रखे। बीबी भाई की कब्र पे गई, जा कहती हसन भैया, हसन मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। कब्र हसन से आवाज आई ना आलिया, आलिया मुझे अपने दर्द न सुनाना। सामने मां की कब्र पे नजर पड़ी। जिसके घर में बहन और बेटी है वो ये जुमला समझ आएगा, ये आखिरी जुमला है आज की मजलिस का। जब पहुंची बीबी ने मां की कब्र पे, आपके घरों में मेरे घर में बहन बेटियां हैं, बहन अपने घर में ब्याही जाए ना जी, अपने वालिदैन के घर आए, बाप बेटी से पूछे तुझे तेरे घर में कोई तकलीफ, शरीफ बेटी बाप को तकलीफ नहीं बताएगी। भाई अलहदा कमरे में जाके पूछे मुझे बता दे तुझे तेरे घर में कोई मसला तो नहीं। बहनें भाइयों को भी तकलीफ नहीं बताती, कहती नहीं नहीं मैं बड़ी खुश हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्लाह जाने ये मां और बेटी का कैसा रिश्ता है। जब बेटी मां के गले लगती है ना, फिर फूट फूट के रोती है। मां कहती है मुझसे छुपा ना, मुझसे ना छुपा, मुझे बता क्या तकलीफ है तुम्हें। बेटी कहती है मां बाबा ने पूछा मैंने नहीं बताया, भैया ने पूछा मैंने नहीं बताया, लेकिन अम्मा मुझे मेरे घर में ये भी तकलीफ है, अम्मा मुझे मेरे घर में ये भी तकलीफ है। बेटियां माओं को दर्द बताती हैं। मैंने जुमला पढ़ लिया, अगला जुमला मैं तुम्हारी बहनों बेटियों के नेक नसीब के लिए पढ़ने लगा हूं। बीबी ज़ैनब नाना की कब्र पे गई, बीबी चुप रही। हसन की कब्र पे गई, चुप रही। जब सामने माँ की कब्र पे नजर पड़ी, बीबी ने माँ की कब्र को गले से लगाया, रो के कहती उठ अम्मा मैं आपको अपने दर्द सुनाऊं। कब्र ज़हरा से आवाज आई हाँ ज़ैनब बेटा मुझे दर्द सुनाइए।
رو کے کہتی اماں آپ کو یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی، ہاں زینب مجھے وعدہ یاد ہے۔ رو کہتی اماں دیکھیے وہ آپ کا سجاد بھی لے آئی ہو، وہ آپ کا باکر بھی لے آئی ہو۔ یہ کہہ کے زینب قبر زہرا سے اٹھی، اپنے دامن کو جھاڑ کے کہتی ہے نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے، میں آپ کا سجاد بھی لے آئی آپ کا باکر بھی لے آئی۔ قبر زہرا سے آواز آئی زینب امامت تیری ممنون ہے۔ رو کے آواز آئی اماں مجھ سے پوچھئے تو صحیح تیرے بیٹے بچانے کے لیے مجھے کرنا کیا پڑا؟ آواز آئی زینب کیا کیا؟ آواز آئی شام غریباں جب 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا، اماں میں نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا، اماں قاتلوں نے مجھے گھیر لیا، اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں اپنا دایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی سامنے سے نیزہ مارتا میں اپنا سر آگے کر دیتی۔ اماں میرا سر زخمی ہو گیا، اماں میرے پہلو زخمی ہو گئے، اماں تیرا سجاد بچ گیا، اماں نانا کا دین بچ گیا، اماں بابا کی ولایت بچ گئی، اماں تیری زینب